چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کچھ اے بے نیاز۔ ناظرین السلام علیکم، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ استقبال ہے آپ سب کا میرے چینل شیخ حارث آفیشیل پر۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ پورا دیکھیں گے۔ ایک نئی سیریز جس کا نام روحانیت رکھا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ ویڈیوز اپلوڈ کیے جائیں گے، جس میں ہم ان روحانی امراض پر بات کریں گے جس کی وجہ سے انسان کا دل سیاہ اور روحانیت کمزور ہوتی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بندہ ایسے اعمال کر گزرتا ہے جس سے وہ جنت سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ ناظرین، جس طرح جسم کی بیماریاں ہوتی ہے اسی طرح روح کی بیماریاں ہوتی ہے۔ جسم کی بیماریاں جان لیوا ہوتی ہے اور ان سے انسان کی دنیا فنا ہو جاتی ہے، جبکہ روحانی امراض کی وجہ سے انسان کی آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ایسی ایمان لیوا بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ بد نظری، عشق مجازی، تکبر، غصہ، حسد اور کینہ، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں۔ آج ہم بات کریں گے بد نظری اور اس کے نقصانات پر، لیکن ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے شیخ حارث آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً کر لیں، اور ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بد نظری ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کو تکلیف اور بے چینی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، چونکہ شیطان عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ نتیجے میں اس جرم کا نقصان سمجھ نہیں آتا اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے اسے راحت مل جائے گی، پر حقیقت تو یہ ہے کہ وقتیہ طور پر چند لمحوں کے لیے انسان اپنی آنکھوں کو تو سکون بخش لیتا ہے، پر دیر تک رہنے والی بے چینی، بے سکونی اور اضطراب مفت میں خرید لیتا ہے۔ اب اس کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، طبیعت میں بے چینی اور بے قراری اور اعمال میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ اس گناہ کی عادت نہ چھوٹے تو بندہ اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس اضطراب سے وہ جب ہی نکل پاتا ہے جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور نیک اعمال میں مصروف ہو جائے جو اس کے دل پر جمے میل اور زنگ کو صاف کرتے رہتے ہیں۔ یہ مشاہدے کی بات ہے کہ اگر میں اور آپ حلوائی کی دکان پر حلوے کو تکتے رہنے سے وہ حلوہ منہ میں نہیں آ جاتا، بالکل اسی طرح سے شیطان انسان کو بد نظری میں مبتلا کرتا ہے اور اسے ایسے سکون اور ایسی راحت کے خواب دکھاتا ہے جو اسے ہرگز حاصل ہی نہیں ہو سکتے، چونکہ اس بدعملی کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، انسان اس دلدل میں مزید پھنستا جاتا ہے اور شیطان کا شکنجہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اس گناہ کی نحوست سے بہت سارے دنیاوی اخروی نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہے۔ نمبر 1، بندہ اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، یعنی بد نظری کرنے والا اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو خدا سے دور ہو وہ خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، امانت میں خیانت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ آنکھیں اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور اس کا غلط استعمال اس کی خیانت ہے، اس طرح وہ شخص خیانت کرنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور بس اتنا ہی نہیں، بلکہ اس بدترین گناہ کی نحوست سے وہ اب اور دوسری خدا کی نعمتوں میں خیانت کرتا ہے جو پہلے نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح خیانت اس کی فطرت میں سرعت کرتی جاتی ہے۔ نمبر 3، ملعون کے خطاب سے مستحق ہو جاتا ہے، یعنی بد نظری کرنے والا لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اب جس شخص پر لعنت بھیجی جائے اس کی دنیا آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظر اور منظور دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ نمبر 4، احمق اور بدعقل مانا جاتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے غضب اور لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اب یہ بات تو ظاہر ہے کہ جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو اس کا کیا حال ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے۔ نمبر 6، بد نظری کرنے والے کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، طبی نقصانات یعنی بیماریاں آ جاتی ہے۔ نمبر 8، ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، بد نظری کرنے والے کی بینائی یعنی آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت کمزور ہوتی جاتی ہے۔ نمبر 10، دل تباہ و برباد ہو جاتا ہے، زنگالود اور میلا ہو جاتا ہے۔ اب اس دل پر حق بات کا اثر نہیں ہوتا، حق بات کا اثر تو دور کی بات
اب اس کا دل حق سے کترانے لگتا ہے اور حق بات اسے بجائے صحیح راستہ دکھانے کے اسے بے چین کر دیتی ہے۔ اگر اس مقام پہ کوئی پہنچ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ہدایت مانگے اور دل کی سختی اور نہ چاہنے کے باوجود بھی حق بات کو سنتا رہا کرے، کیونکہ قرآن اور حدیث کوئی بھی ہدایت کی غرض سے سنے تو اسے ضرور ہدایت عطا کی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ طلبگاروں کو کبھی نا امید نہیں کرتا۔ نمبر 11، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر اس گناہ کی نحوست صاف جھلکتی ہے۔ نمبر 12، ذہن کمزور ہو جاتا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایک کامیاب شخص بننے کے لیے انسان کو ذہنی طور پر کتنا تندرست اور تیز ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر افسوس بد نظری اس کے میموری پاور کو کمزور کرتی جاتی ہے۔ یہ چند نقصانات ہیں جو میں نے یہاں گنوائے ہیں، پر حقیقت میں اس کے نقصان اور بہت ہے جس کا احاطہ ایک ویڈیو میں کرنا بہت مشکل ہے، اور چند نقصانات ایسے ہیں جو بتائے بھی نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس گناہ کے مزید نقصانات اور جو تباہی بد نظری انسان کے ایمان اور اعمال میں برپا کرتی ہے سمجھ سکیں گے۔ میں آدم زاد ہوں مولا تو مجھ کو جانتا تو ہے، میں آدم زاد ہوں مولا تو مجھ کو جانتا تو ہے، کہ زیادہ آزمائش پر میں جنت ہار جاؤں گا۔ اس بات سے انکار نہیں کہ انسان سے جانے انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جائے تو توبہ سے معاف ہو جائے گا، پر گناہ پر جمے ہوئے رہنا اور توبہ نہ کرنا یہ بہت غلط بات ہے۔ لہٰذا اگر بد نظری ہو جائے تو فوراً اپنی نظر کو جھکا لے، چاہے جسم سے روح نکلنے کی کیفیت کیوں نہ ہو جائے، اپنی نظریں جھکا لے۔ اگر بد نظری یا کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی ایک نیکی بھی کر لے۔ بد نظری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے اوپر ایک ٹیکس یا فائن مقرر کرے، جیسے کہ اگر بد نظری ہو جائے تو کچھ صدقہ کر دینا اور 8 سے 10 رکعت نفل پڑھنا یا کلام پاک کی تلاوت کرنا۔ اگر ایسے کیا جائے تو یقیناً اس بدترین گناہ سے حفاظت ہوتی رہے گی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے مکمل طور پر حفاظت ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کا خیال رکھیں، کیونکہ نماز ہر برے عمل سے دور رکھتی ہے۔ کلام پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں اور خدا کے ذکر سے اپنی زبان کو ہر وقت تر رکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہر گناہ سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ آخر میں چند اشعار اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو ترک کرنے کے ذیل میں، اور ان کے لیے جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ جس تکلیف اور کرب سے گزرتے ہیں، پر اس تھوڑی سی تکلیف پر اللہ ان کے سینوں کو سکون اور ہدایت سے بھرپور کر دیتا ہے۔ تو نے اس کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی ہے، ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ، سر فروشی دل فروشی جاں فروشی سب سہی، ہاں شکست آرزو کا حوصلہ کر کے بھی دیکھ۔ جس زندگی میں غم کی کوئی داستان نہ تھی، وہ زندگی حرم کی کبھی پاسباں نہ تھی۔ اے دوست مبارک ہو تجھے دل کی حسرتیں، اے دوست مبارک ہو تجھے دل کی حسرتیں، تجھ پر برس رہی ہے تیرے رب کی رحمتیں۔ آج ہم سب ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہے، اور کوئی بھی نفس سے لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر نفس سے لڑنا سیکھ جائے اور اسے ہرا دے تو دنیا میں کسی سے بھی لڑنے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس گناہ عظیم سے محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں کو ایمان اور اعمال کی حلاوت نصیب کرے، اور اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔